کہ دس از ناٹ یور مینڈیٹ کاکڑ صاحب. آپ کا مینڈیٹ ہے الیکشنز کروائیں اور تشریف لے کے یہاں سے جائیں. اور میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ کوئی بھی خود کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا فلسفی نہ گردانے. تماشا لگایا ہوا ہے. اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح پر تہمتیں لگائی جاتی تھیں، یہ قوم سنتی آ رہی ہے. محترمہ کے وفاداروں کو غدار پاکستان کہہ کر انہیں کہا گیا کہ جو ڈھکے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ نعرے لگائے گئے. جن لوگوں نے محترمہ کو الیکشن میں جتوانے کی کوشش کی ان کا ملک ہی الگ کر دیا، مشرقی پاکستان کو. کہ جناح ہاؤس پر اگر حملہ ریاست سے بغاوت ہے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے نظریات پر حملہ بھی ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی دکھ سے اور کرب سے یہ پوری قوم گزر رہی ہے پچھلے 2 دنوں سے، جہاں ایک طرف آپ کا وزیر اطلاعات بلوچستان یہ کہہ دیتا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ فضائی اڈے دے دیے جائیں تاکہ افغانستان میں دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے، اور دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم یہ بیان دیتا ہے کہ جناب قائد اعظم کا قول کوئی قرآن کی آیت یا نبی پہ اترا ہوا فرمان نہیں ہے، لہٰذا اگر سیاستدان چاہیں پاکستان کے تو اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس سے بڑا دکھ اور شرم کا مقام یہ ہے میرے صحافی بھائیوں کہ نہ پیمرا نے اس کا نوٹس لے کے پروگرام کو بند کیا کہ قائد اعظم کی توہین ہو رہی ہے، نہ ہی کسی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا عدلیہ نے اس کا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کی مذمت کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں یا ہم جناب اس کی مذمت کرتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ مانگنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ سے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کا ذاتی مفاد اس کو مل جائے. سارے یہ جانتے ہیں کہ جب ان چیزوں کی مذمت کی جاتی ہے تو شاید انہیں حکومتوں سے نہ نوازا جائے. سارے حکومتوں کی بھیک باہر سے جا کے مانگ رہے ہیں. میں آج علی اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناح ہاؤس پر اگر حملہ ریاست سے بغاوت ہے، اور یقیناً بغاوت ہے، تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے نظریات پر حملہ بھی ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ یور مینڈیٹ کاکڑ صاحب. آپ کا مینڈیٹ ہے الیکشنز کروائیں اور تشریف لے کے یہاں سے جائیں. اور میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ کوئی بھی خود کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا فلسفی نہ گردانے. تماشا لگایا ہوا ہے. اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح پر تہمتیں لگائی جاتی تھیں، یہ قوم سنتی آ رہی ہے. محترمہ کے وفاداروں کو غدار پاکستان کہہ کر انہیں کہا گیا کہ جو ڈھکے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ نعرے لگائے گئے. جن لوگوں نے محترمہ کو الیکشن میں جتوانے کی کوشش کی ان کا ملک ہی الگ کر دیا، مشرقی پاکستان کو. اب یہ دن بھی پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر تہمتیں لگ رہی ہیں. اب یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ تضحیک آمیز انداز میں گھٹیا سی نیسٹی سمائل چہرے پہ لا کے ٹائی لگا کے آپ یہ بول رہے ہیں کہ جناب وہ ایک سیاستدان تھے تو وہ تو. بھائی جان، آپ ایک پرچی پہ بنے ہوئے وزیر اعظم ہیں. دس از واٹ یو آر اپ ٹو. ایک کونسلر کا الیکشن آپ بلوچستان میں زوب سے لے کے پشین تک یا ڈیرہ بگٹی سے لے کے کوئٹہ تک آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے. آپ کو پرچی پہ وزیر اعظم بنایا گیا. 5 سٹار ہوٹلز میں آپ بڑے بڑے صاحبان کو ٹائیاں لگا کے وہ جو پریزنٹیشن منہ ڈنگا کر کے انگریزی میں دیا کرتے تھے اس بیس پہ آپ وزیر اعظم بنے، اور قائد اعظم کو جا کے آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، قائد اعظم کی آپ توہین کر رہے ہیں. What the hell you are؟ اس سے پہلے جب بھی ہم نے بات کی ہم نے کاکڑ صاحب کہہ کے بات کی، آنریبل پرائم منسٹر کہہ کے بات کی، کیونکہ ہمیں آپ کے منصب کا خیال تھا، ہمیں آپ کے عہدے کا خیال تھا. یہ بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا کی واحد ایٹمی ریاست کے وزیر اعظم کا عہدہ. لیکن when it comes to محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تو قائد اعظم was not only the founder of Pakistan. قائد اعظم ہمارے مرشد ہیں. قائد اعظم کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں جس پہ تم لوگ قابض ہو. قائد اعظم کی وجہ سے آج ہم عید منانے کے قابل ہیں. آج جہاں چاہیں گائے کو ذبح کر دیں، نہیں تو لوگوں کے گردن اور بچے ذبح کیے جاتے ہیں ہندوستان میں. اور اگر تمہیں قائد اعظم کا حیا نہیں ہے
تو پھر جاؤ کسی بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کرو ہندوستان میں جا کے. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس چیز کو نہ روکا گیا جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں کھونپا گیا خنجر ہے, ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ وہ ریاست جو دنیا میں دو ریاستیں نظریے پہ بنی, یا اسرائیل بنا یا پاکستان بنا, اور دو اپوزٹ نظریات میں سے ایک بندے نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, ایک قوم نے, ایک قوت نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان it will survive. بٹ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج 1 مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انیلا علی نے 1 مہینہ پہلے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ میں یہودی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں, اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں, اور حماس کو دہشت گرد کا. اس جلسے میں یہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ آخری فلسطینی بچے کے قتل عام تک جنگ جاری رہے گی. اس جلسے میں انیلا علی نے یہ بات کی, ابھی تک اس کا پاسپورٹ سیز نہیں ہوا, ابھی تک اس کی نیشنلٹی کو کینسل نہیں کیا گیا. یہ کس بات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا زبردستی اسے کہا گیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کچھ نہ کریں؟ اور جان اچکزئی نے جو بیان دیا کہ پاکستان امریکہ کو دوبارہ فضائی اڈے دے, مجھے بتائیں آپ چاہتے کیا ہے جان اچکزئی صاحب؟ ہم تو تھک گئے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کل کا دن ہے جب ہم لوگوں نے بنگلہ دیش کھویا تھا, اور کل کا ہی دن ہے کہ جب ہم نے اے پی ایس کے بچوں کے لاشیں اٹھائے تھے. اے پی ایس کی پرنسپل جسے زندہ جلایا گیا تھا, اس کے بیٹے نے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا تھا, میں اسے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا, اسے دور سے دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی. میں جانتا ہوں, میں نے عادل رؤف اور بریگیڈیئر عبد الرؤف کے جنازے اٹھائے ہیں جنہیں بریڈ لائن اٹیک میں 84 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, تم لوگوں کی گھٹیا پالیسیز کی وجہ سے. اس طرح کے بیانات دے کے تم کیا چاہتے ہو؟ کب تک؟ کیا دوبارہ ہم لوگ اپنے فاٹا کے لوگوں کو جو ہے وہ بیار و مددگار چھوڑیں گے؟ کیا دوبارہ ہم اپنے لفٹینوں کپتانوں کے اور اپنے سپاہیوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ اتنا آسان ہو جاتا ہے. تم نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لی, کسی اور انداز میں کرو. یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ ہے جو بات آج جان اچکزئی کر رہا ہے, اور اس کے بعد مجال ہے کہ کوئی اس پہ بولے, مجال ہے کہ کوئی اسے شٹ اپ کال دے. کہاں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ فلسطین کا بچہ اٹھ کے تم لوگوں سے سوال کرتا ہے. کہاں ہے نواز شریف صاحب؟ کہاں ہے زرداری صاحب جو ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن بن کے پھر رہے ہیں؟ آج فلسطینی بچے تو ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ اتنا ہی کر لو جو افکار علوی نے کہا کہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا, خاموش رہے کہ ظلم کا حامی نہیں رہا. بلکہ نہیں, ہم نے غلام پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں آپ کا وزیر اعظم پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے کھڑا ہوا ہے, اور اس کا جو دروازہ کھول رہا ہے اور جو اس کو کھانے پیش کر رہا ہے اس نے جناب علی جناح کیپ پہنی ہوئی ہے. کیا ہم اپنی ثقافت کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی توہین نہیں کر رہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آئی, ہم نے یہ لازم کرا دینا ہے کہ ہمارے جو سرکاری عہدے داران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ پاکستان کا قومی لباس پہنیں گے, اور ہمارے شادیوں پہ انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی ڈھول بجانا ہوگا ان کو ہم آنر دیں گے, ان کو احترام دیں گے, اور پینٹ کوٹ ٹائی پہنائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ان لوگوں کو اچھا لباس دیا جائے گا. آگے میں بتاؤں ہماری بیوروکریسی کا جو حال ہوا پڑا ہے کہ آپ